السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے صبح اٹھنے کی 3 اہم سنتوں کا ذکر کیا تھا، جسے الحمدللہ آپ تمام حضرات نے پسند بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 2 مزید سنتوں کا ذکر کریں گے جو نہ صرف روحانی فوائد رکھتی ہیں بلکہ ہماری زندگیوں کو سنوارنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا عزم کریں اور ان کے فضائل کو جانیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سنت نمبر 4، وضو یا غسل کرنا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہونے کے بعد وضو کرتے اور نماز کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکی حاصل کرنا یہ نصف ایمان ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھ، چہرہ اور پاؤں دھوتے وقت اس کے گناہ بھی پانی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گیریں لگا دیتا ہے، لیکن جب وہ جاگ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گیرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گیرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گیرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو بندہ جب صبح کرتا ہے تو بڑے خوش و خرم کے ساتھ صبح کرتا ہے، جبکہ جدید سائنس کے مطابق بھی وضو یا غسل سے صفائی اور دماغی سکون حاصل ہوتا ہے، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے دوران خون بڑھتا ہے اور تھکن ختم ہوتی ہے۔ سنت نمبر 5، فجر کی نماز کی ادائیگی اور اس کی اہمیت۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو بیدار ہوتے تھے تو دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے کیا کرتے تھے۔ تو فرض نمازوں میں پہلی نماز نماز فجر ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو بہت اہم قرار دیا ہے، کیونکہ یہ دن کا پہلا عمل ہے، جبکہ جدید سائنس کے مطابق بھی صبح کے وقت بیدار ہونا ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ تھی صبح اٹھنے کی مزید 2 سنتیں۔ باقی مزید سنتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔